کہ جس کا پرچار اور پرسار کسی نبی، جس کا انٹروڈکشن، جس کی تعریف، جس کا نام کسی نبی نے، کسی رسول نے یا کسی اللہ کے ولی نے نہیں رکھا، بلکہ اس دھرم کا تعارف اور اس دھرم کی تعریف اور اس دھرم کے ماننے والوں کا نام، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا سب سے پسندیدہ دھرم ہے، یعنی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کوئی مذہب ہے، سب سے پسندیدہ کوئی دھرم ہے تو اسلام ہے۔ اور جو اسلام کو فالو کرے گا، جو مانے گا، شریعت کو مانے گا، وہ سماکم المسلمین، ان کا نام مسلمان ہے۔ مسلمان نام جناب محمد رسول اللہ نے نہیں رکھا، کسی جہادی گروپ نے، کسی دھنگائی یا لڑاکو جماعت نے نہیں رکھا۔ اسلام میں لڑنا جھگڑنا تو دور کی بات ہے، اسلام میں کسی کو تکلیف دینا بھی اس کی پرمیشن نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ مذہب اسلام، اسلام اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام کو سمجھنا ہو تو ہمارے دھارمک شاستروں کو پڑھیے، قرآن پڑھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو پڑھیے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کیا ہے۔ نہیں پڑھ سکتے ہمارے قرآن کو، ہمارے اس کو، تو دنیا کے اندر ہر گرنتھ میں، دنیا کے اندر ہر ہسٹریکل بک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لکھا گیا ہے، ان کی فیچرز کو لکھا گیا، ان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود ہے۔ دنیا کے لوگ اگر چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور دنیا کے لوگ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن افسوس تو خود ہماری قوم پر ہے۔ ہم امت مسلمہ اتنا خوبصورت سموِدھان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں ہمیں دی ہے، ہم مسلمان عمل نہیں کرتے ہیں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظالم کو مسلط کرتا ہے آپ کے قرآن کے اور آپ کی شریعت کے خلاف کوئی پیغام یا کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی تیار کرنے کی جس کو بدل دیا جائے۔ میں خصوصاً نوجوانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں، میرے نوجوانوں، آپ کو اس میدان میں آنا ہے، تعلیم کے میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں، تعلیم حاصل کرو اپنے قرآن اور شریعت کے بارے میں، اور دوسرے نمبر پر تعلیم حاصل کرو اپنے بھارت کی ہسٹری اور دیش کے سموِدھان کے بارے میں۔ اور اگر کوئی بولتا ہے سموِدھان کے خلاف اور ہماری شریعت کے کسی بھی مسئلے کا غلط ڈیفینیشن پیش کرتا ہے تو آپ کو نالج ہونا چاہیے، جیسے آپ فلم کی سٹوری یاد کر لیتے ہو، مکمل طور پر کہیں بیٹھ کر دو ڈھائی گھنٹے تک بیان کرتے ہو بیٹھ کر اپنے دوستوں میں، ایسے ہی آپ جناب محمد رسول اللہ کی سیرت کو کم سے کم ان کے واقعات کو یاد کیجئے، قرآن کریم کی آیتوں کو یاد کیجئے، انشاءاللہ آپ کی دل کے اندر آپ کی اندرونی روحانی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط کرے گا، اور پھر آپ کسی سے ڈرو گے نہیں۔ پریرنا لیا دنیا نے، یہی بھارت ہے۔ مہاتما گاندھی کا نام ہم لوگ بڑے جوش کے ساتھ لیتے ہیں، ہمارے فادر آف دا نیشن سمجھے جاتے، ہمارے باپو مانے جاتے گاندھی جی۔ پہلے سوٹ پہنتے تھے، بیرسٹر کی پڑھائی کی تھی، لندن سے انہوں نے ڈگری لی تھی، لیکن پتہ ہے کہ وہ دھوتی میں دو کپڑے پہنتے تھے، ایک دھوتی جو نیچے باندھتے تھے، ایک چادر کے طور پر لپیٹ کر، دو ہی کپڑے پہنتے تھے۔ کیوں؟ کیسے، کس چیز سے پربھاوت ہوئے وہ جب 1926 میں آئے اپنے ملک ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر آئے، جب وہ لندن میں تھے، کیمبرج یونیورسٹی کے اندر، آکسفورڈ میں، لندن میں جب ان کی تعلیم ہوئی تو وہ وکالت کے لیے وکیل تھے بہت بڑے، اسی لیے ان کو بیرسٹر کہا جاتا ہے، تو بہت زیادہ صلاحیت مند کے مالک، تو وہ ساؤتھ افریقہ گئے، تو وہاں پر ساؤتھ افریقہ سے انہوں نے آندولن شروع کیا، ایک تحریک شروع کی دیش سے انگریز کو بھگانے کی۔
जब साउथ अफ्रीका से भारत आ गए तो उन्होंने सत्याग्रह एक आंदोलन की शुरुआत की। अफ्रीका से ही शुरू किया था उन्होंने, लेकिन बाज़ाब्ता उनकी जो सियासी गुरु थे उन्होंने उनको कहा कि तुमको मैदान में उतरना होगा, तुमको जमीन पर जाना होगा, जाओ तुम सत्याग्रह की शुरुआत करो। और इसकी शुरुआत उन्होंने पता कहां से की थी? आपके बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से करीब चंपारण है, मोतिहारी और बेतिया, चंपारण मशरक़ी और मगरिबी चंपारण। तो ये दिल्ली से वहां पहुंचे, वहां अपने दोस्त के घर पे गए, सूट बूट कोट पैंट टाई सब चीज एकदम बिल्कुल टशन में, और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई तुम्हारे घर पे आया, अब मैं निकलना चाहता हूँ, मैं सत्याग्रह की शुरुआत यहीं से करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी सत्याग्रह की शुरुआत हो, मैं तुम्हारे घर में जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, मैं उनसे आशीर्वाद लेकर शुरू करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है हम बुलाते हैं।